تجلیات نبوت، ہم تجلیات نبوت بک پڑھ رہے ہیں۔ سیرہ کی بک ہے یہ۔ معرکہ موتا، آج ہم معرکہ موتا کے بارے میں پڑھیں گے جو جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں پیش آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراء اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے اس کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر امیر بصرہ کے پاس گئے تھے قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف تھی، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری، یعنی آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ، اور جعفر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ یعنی ہمیشہ جنگ سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اگر وہ قبول کر لیتے تھے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تھے تو جنگ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بوڑھے کو اور جو گرجے میں رہنے والے ترک الدنیا کو قتل نہ کرنا، یعنی جو راہب ہوتے ہیں، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا، یعنی عمارت نہیں گرانا۔ یہ انسٹرکشنز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے جب وہ جہاد پہ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثانیۃ الوداع تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر ماب کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر ماب بھی جگہ ہے میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر آپ سے کمک یعنی اور زیادہ فوج طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا، ابن رواحہ نے سچ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہاں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جانباز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو داتے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملہ کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا،
لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ تو 3000 ہی تھے نا، ان کو ہرا نہیں پا رہے تھے وہ لوگ۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزے میں گھٹ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ اور سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے پھر جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی مونڈھوں بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے، یعنی انہوں نے کتنی بہادری سے لڑا، کسی کو پیٹھ نہیں دکھائی انہوں نے۔ یہ سب ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر یہ باتیں موجود ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ایک کے بعد ایک 3 سپہ سالاروں کا نام لیا تھا آپ نے، تو تیسرے جو تھے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی باری تھی، انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنے ماماہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں۔ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لیا اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ اب کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن نے سمجھا مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، یعنی ان کو ایسا فیل ہوا کہ اور ان کے پاس جو ہے لشکر آ گیا ہے، اس پر رعب چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، یعنی مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال نہ ہو، اب وہ ڈرنے لگا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے، پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے۔ وہ روزانہ ترتیب بدلتے جاتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ الگ الگ نئے سولجرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں مسلمانوں کے، تو وہ ان پر رعب چھا گیا تھا، بہت ڈر گئے تھے وہ۔ کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان پیچھے ہونے لگے تو وہ سمجھے کہ یہ ہم کو صحرا میں لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ صحرا میں ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو انسان ویسے ہی مر جاتا ہے، تو ان کو ڈر لگا اس چیز کا، جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ اب یہ مارکہ موتا تھا۔ اب اس کے بعد سریہ ذات السلاسل ہے، یہ جمادی الاخر 8 ہجری میں ہوا۔
मारका मोता में शामिल अरबों का जो मौक़िफ़ था उसके पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे हाकिमाना इक़दाम की ज़रूरत महसूस की जो उन्हें रोमियों की मदद से बाज रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु को 300 सहाबा रदी अल्लाह अन्हु और 30 घोड़ों के साथ रवाना किया, क्योंकि हज़रत अम्र की दादी इनके कबाइल में से एक कबीले बाली से ताल्लुक़ रखती थीं। इसलिए मकसूद ये था कि उनकी तालीफ़ क़ल्ब की जाए, यानी उनको मुसलमान करने के लिए आपने हज़रत अम्र बिन अलास को भेजा। लेकिन अगर वो इनकार करें तो रोम की ताईद में खड़े होने पर उन्हें सबक सिखाया जाए, यानी वो जो कबीला था वो रोमन एम्पायर की मदद कर रहा था। तो आपने फरमाया कि अगर वो फिर भी उनकी मदद करें तो फिर उनसे जंग की जाए। हज़रत अम्र करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि उन्होंने बड़ी फ़ौज फराहम कर रखी थी। तो हज़रत अम्र रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुमक तलब की। आपने हज़रत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 200 सराह बुर्दा मुहाजिरीन और अंसार की कुमक भेजी, लेकिन अमीर आम और नमाज के इमाम हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु ही थे। कुमक आ जाने के बाद उन्होंने खुदाह के इलाक़ों को दूर तक रौंदा। एक लश्कर से सामना हुआ, लेकिन जब मुसलमानों ने हमला किया तो वो इधर उधर भाग कर बिखर गए। सलासिल वादी उल क़ुरा से आगे एक ख़ित्ता ज़मीन और एक चश्मे का नाम है, उसी की तरफ ये सरिया मंसूब है, क्योंकि मुसलमानों ने ये पड़ाव डाला था। ये सरिया जुमादुल आखिर 8 हिजरी यानी ग़ज़वाए मोता के 1 महीने बाद भेजा गया। यानी ये छोटी छोटी जंगें हैं जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुई। किसी में आप शामिल हुए, किसी में आप शामिल नहीं हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग़ज़वाए फ़तह मक्का।